اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے 4 خوبیوں کا جامع بناتا ہے۔ پہلی یہ کہ اسے عالم دین اور فقیہ اسلام بناتا ہے۔ دوسری یہ کہ اسے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے اور توفیق عطا فرما کر عامل بالقرآن والحدیث بنا دیتا ہے۔ تیسرا یہ کہ دین اسلام کا خادم اور مبلغ بنا دیتا ہے۔ چوتھی یہ کہ اخلاق حسنہ کا خوگر بنا دیتا ہے۔ آئیے ان 4 باتوں کے تناصر میں سرکار امین شریعت نور دیدہ مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی محمد سبطین رضا خان قادری برکاتی رضوی نوری بریلوی ان 4 چیزوں سے کیسے مزین تھے وہ سماعت کر لیں۔ الحمدللہ سرکار امین شریعت جید عالم دین اور مایہ ناز فقیہ ہیں، علوم و فنون کے سرچشمہ ہیں۔ ایک عالم آپ کی تباحر علمی اور فتویٰ نویسی کا معترف ہے۔ شریعت مطہرہ پر عمل کا معاملہ یہ ہے کہ نماز و روزہ اور دیگر فرائض کی ادائیگی کے ساتھ رسول باوقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں اور نفلوں پر سختی سے عمل پیرا ہیں۔ ماضی قریب کے 2 عالم دین سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت اور سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند کے بارے میں اذعان و یقین کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی سنتوں کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے۔ اسی طرح اس یقین کے ساتھ گواہی دی جاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی کی فیض و برکات اور سیدنا سرکار حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صحبت بابرکت نے حضور امین شریعت کو سنتوں کے رنگ میں رنگ دیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دیں کہ فیضان شیخ نے سنتوں کے سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ تبلیغ دین و اشاعت سنیت کا یہ عالم ہے کہ آپ نے کوئی ایسا پیشہ نہ اپنایا جس سے دنیا طلبی مقصود ہو، بلکہ الہی کلمت الحق اور رضائے الہی کے لیے وہ راستہ اختیار کیا جو ایک عالم دین کو زیبا اور اللہ اس کے رسول کو پسند ہے، وہ ہے خدمت دین، چاہے وہ امامت کے ذریعے ہو، چاہے وہ درس و تدریس کے ذریعے ہو، چاہے بیت و ارادت اور تبلیغ و ارشاد کے ذریعے ہو، چاہے وہ تحریر اور تقریر کے ذریعے ہو۔ دیگر وسائل و ذرائع سے آپ نے اسلام و سنیت کی قابل صد رشک خدمت انجام دی ہیں، بلکہ خود کو اس کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آپ کی دینی خدمات اور نمایاں کارناموں کو دیکھنے کے بعد زبان بولنے اور قلم لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ امین شریعت نے اپنے لیے کچھ نہ کیا، جو کچھ کیا صرف اسلام اور سنیت کے لیے کیا، اس کو فروغ دینے کے لیے کیا، اس کو استحکام دینے کے لیے کیا، ملت و مسلک کی آبیاری کے لیے، حتیٰ کہ آپ مسلک اعلیٰ حضرت کے ناشر و ترجمان کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کو اخلاق کی جہت سے دیکھا جائے تو اس صفت میں بھی آپ نرالی شان رکھتے ہیں۔ آپ سے جو ایک بار بھی ملتا تھا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا، ہمیشہ کے لیے وہ آپ کا مداح ہو جاتا تھا، گویا آپ صرف بااخلاق نہیں پیکر اخلاق بھی ہیں۔ ہر آنے والے پر آپ کی اخلاق کی تلوار چل جاتی تھی۔ آپ کا ہر فیض یافتہ، چاہے وہ مرید ہو یا چند دن صحبت بابرکت میں بیٹھنے والا ہو، ہر ایک یہی گمان کرتا تھا حضرت مجھے بہت چاہتے اور مانتے ہیں، مجھ سے ہی سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، مجھے محبوب رکھتے ہیں، مجھ پر خاص نگاہ کرم رکھتے ہیں۔ یہ ایک ولی کامل کی پہچان بھی ہوتی ہے جس سے اہل صفا نے بیان کیا ہے۔ آئیے تھوڑی دیر ہم اس عالم دین علامہ زماں، اسی متبع شریعت و سنت، اسی مبلغ اسلام، اسی ناشر مسلک اعلیٰ حضرت اور پیکر اخلاق و کردار کی زندگی کے چند گوشوں پر نظر مرکوز کر لیں، پھر اسی آئینے کے سامنے اپنے اعمال کی زلف پر ہم کو سنواریں گے۔ اللہ رب العزت کا ایک اسم گرامی مجیب الدعوات بھی ہے، وہ اپنے ہر مومن بندے کی دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے، اس کی مرادیں پوری فرماتا ہے۔ بہت سے علماء کرام نے فرمایا وہ تو کافروں کی بھی دعائیں قبول فرماتا ہے، اور جب بات ایسی ہے تو اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی بلا شبہ عظیم ہے۔
کافروں کی دعائیں قبول فرمانے کا مطلب یہ ہے ان کو دنیا میں بھلائیاں عطا کر دیتا ہے، اس لیے کہ فرمایا گیا الدنیا سجن للمؤمنین و جنت للکافرین، دنیا مومنین کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ اب کافر جو بھی دعائیں کرتے ہیں ان کو دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے دیا جاتا ہے، میدان محشر اور آخرت کے روز میں ان کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اور جب بات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اتنی بلند ہے تو خاصان خدا اور جو بارگاہ کے مقبول ہیں ان کی دعاؤں کی اجابت کا کیا کہنا۔ یقین اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انبیاء کرام اور صلحائے اعظام کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھی ہے، انہیں قبولیت سے سرفراز فرمایا ہے۔ صالحین و ابرار کی اپنے حق میں کی گئی دعائیں بھی باب اجابت سے ٹکرائیں اور دوسرے کے حق میں بھی قبول ہوئیں اور ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ یہی وجہ ہے کہ کل بھی برگزیدہ اور مستجاب الدعوات شخصیتوں کی بارگاہوں میں مخلوق خدا حاضری دیتی رہی، ان کو وسیلہ بناتی رہی اور ان سے دعائیں کرواتی رہی اور اللہ رب العزت سے اپنی مرادیں پاتی رہی، اور آج بھی ان کے درباروں میں پہنچ کر اپنی ضروراتی پوری اور مشکلات حل کرواتی ہیں، بلکہ مزاروں میں آرام فرمانے والوں کی بارگاہوں میں بھی پہنچ کر اہل عقیدت ان سے دعائیں کروا کے منہ مانگی پاتے ہیں۔ فیض و برکات سے دریا بہ جاتا ہے اور ان سے بے شمار لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ حضور امین شریعت علامہ زماں مفتی سبطین رضا خاں کے جد امجد حضرت علامہ مولانا حسن رضا خاں بریلوی قدس سرہ بلا شبہ محب خدا اور عاشق رسول تھے۔ وہ بہترین شاعر نعت اور استاد زمن تھے، وہ جید عالم دین اور مستجاب الدعوات ولی تھے، اس لیے انہوں نے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال اور گھر بھر کے لیے اللہ کی بارگاہ اقدس میں دعا کی گہرائیوں میں اتر کر ایک خاص دعا اس کے محبوب اکبر رحمت عالمیان مستجاب الدعوات کی بارگاہ اقدس میں کچھ اس طرح استغاثہ پیش کیا اور قبول ہو کر رہا۔ یہ اس خاندان کو جو ورثہ ملا ہے یہ عشق رسول کا ورثہ ہے۔ میرے اللہ سے کچھ لینا ہوتا ہے تو وہ بارگاہ رسالت میں فریاد کرتے ہیں، جیسے امام اہل سنت نے کہا تھا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ انہی کے بھائی استاد زمن شہنشاہ شعر و سخن حضرت علامہ حسن رضا خاں بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، میں کیوں کہوں یہ کہ مجھ کو یہ دو وہ دو جس سے میرے گھر بھر کا بھلا ہو۔ اور فرمائیے گا اس شعر میں استاد زمن نے یہ طلب کیا ہے، مجھے وہ دیجئے جس سے میرے گھر بھر کا بھلا ہو۔ اس کے ذریعے انہوں نے صرف دنیا نہ مانگی، صرف مال و دولت کا سوال نہ کیا جیسا کہ اہل دنیا کرتے ہیں، بلکہ دو لفظوں میں اپنے آقائے نعمت سے سب کچھ مانگ لیا، رزق بھی مانگ لیا، علم اور عمل صالح کی دولت بھی مانگ لی، صحت و عافیت بھی مانگ لی، دین بھی مانگ لیا، دنیا بھی مانگ لی۔ صرف اپنے لیے نہیں مانگا، پورے گھر بھر کے لیے مانگا، پورے خانوادے کے لیے بھلائی کی بھیک مانگ لی۔ یہ قبولیت و اجابت کی گھڑی تھی۔ اللہ عز و جل اور رسول اکرم نے ان کی دعا و استغاثے کو قبول فرما لیا۔ استاد زمن ان کے گھر میں دونوں جہاں کی بھلائیاں آ گئی۔ ان کے شہزادے کو دیکھ لیں، مولانا مفتی حسنین رضا خاں کو علم و عمل، فضل و کمالات، ولایت و بزرگی اور عزت و شرافت سے نوازا۔ ان کے وسیلے سے 3 نبیرہ عطا کیے، 3 شہزادے ان کے ہوئے جو سب کے سب اصحاب علم و فضل اور اہل عزت و کمال ہیں۔ یہ سرکار امین شریعت متبع سنت حضرت علامہ مفتی سبطین رضا خاں یہ بڑے شہزادے ہیں حضرت کے، اور صدر العلماء حضرت علامہ مفتی محمد تحسین رضا خاں محدث بریلوی، اور تیسرے حبیب ملت حضرت مفتی حبیب رضا خاں قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہم، جو علم و حکمت کے دولت، ولایت و کرامت اور عزت و شرافت میں یکتائے روزگار ہیں۔ اگر اس استغاثے کا عموم اور اس کے اثرات کا دائرہ کار حضور حجت الاسلام اور حضور مفتی اعظم ہند، حضور ریحان ملت سرکار تاج الشریعہ اور حضور سبحان میاں کو بھی محیط ہو تو اس میں کوئی استحالہ نہیں، کیونکہ گھر بھر میں یہ سب بھی شامل ہیں اور سب کے سب دارین کی سعادتوں بھلائیوں سے متمتع ہوئے ہیں۔ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی۔
تھی، مقتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار امین شریعت کو دیکھ لیں، آپ کا اسم گرامی، آپ کے والد محترم کا اسم گرامی اور آپ کے اہل خاندان نے سبتین رسول پھر رضا بریلوی کے متبرک ناموں سے فید و برکات حاصل کرنے کے لیے سبتین رکھا۔ اضافت مقلوبی کی صورت میں اس کے معنی یہ ہوئے سبتین رسول امام حسن اور امام حسین کی رضا اور خوشنودی، یعنی ان شہزادوں کی رضا چاہنے والا۔ آپ جو کہ عاشق رسول بھی ہیں اور نعت گو شاعر بھی ہیں، اس لیے شعر و شاعری کی دنیا میں آپ نے ایک تخلص اپنا منتخب فرمایا جس کو سبتین کہا جاتا ہے۔ آپ نوری ہیں اس لیے کہ سرکار مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ امین شریعت، عالم باعمل، مفتی زمن، ہم شبیہ مفتی اعظم، رہبر شریعت جیسے معقر القاب و خطابات سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشورے سے معدبارہ پائے رائے پور صوبہ چھتیس گڑھ میں انوار مصطفیٰ کے نام سے ادارہ شرعیہ اور دارالعلوم قائم کیا۔ آپ اس کے قاضی اور امین شریعت تھے، اس لیے آپ کا یہ لقب بھی شبیہ مفتی اعظم کی طرح مشہور نام ہوا۔ حضرت علامہ سبتین رضا کو رضائے حسنین حاصل ہے کیونکہ سبتین سے مراد حسنین کریمین ہوتے ہیں۔ اس تعلق سے مولانا سید احمد علی رامپور کے درج ذیل رامپور کی یہ اشعار ملاحظہ فرمائے۔ صدر محضوں کی دعا ہے یہ بانداز خلوص، پیش خلاق جہاں بانی نظم کونین، مصطفیٰ دامن رحمت میں جگہ تم کو دیں، تم کو حاصل ہے سبتین رضائے حسنین۔ کوئی بعید نہیں کہ سید صاحب کی مراد حسنین سے حضرت مولانا حسنین رضا ہی ہوں، کیونکہ حضرت علامہ سبتین رضا اپنے والد محترم کی بھی رضا اور طالب رضا رہے ہیں۔ آپ کی پیدائش 7 جمادی الاولیٰ 1346 مطابق 2 نومبر 1927 بروز بدھ ہندوستان کے مشہور شہر اعلیٰ حضرت کے شہر بریلی شریف میں محلہ سودا گران میں ہوئی تھی، جہاں اعلیٰ حضرت کا گھر تھا اور جہاں آج بھی اعلیٰ حضرت اپنے مزار پنانوار میں آرام فرما ہیں، بلکہ جو حضور مفتی اعظم ہند کی بھی جائے پیدائش اور آرام گاہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار امین شریعت کی برادر کو دیکھ لیں، یعنی مشہور امام احمد رضا کی برادر اوسط جو مشہور نعت گو شاعر ہیں، استاد زمن حضرت علامہ حسن کے پوتے اور استاد علماء مفتی حسنین رضا خان کے بڑے شہزادے ہیں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت سے ایک خاص نسبی تعلق ہوا کیونکہ استاد العلماء مفتی حسنین رضا اعلیٰ حضرت کے بھتیجے، داماد اور خلیفہ بھی ہیں اور حضرت علامہ سبتین رضا اعلیٰ حضرت کے پوتے ہوئے۔ آئیے ذرا میں آپ کو اور آگے بتاتا چلوں کون ہیں امین شریعت۔ حضرت مولانا حسنین رضا خان کا پہلا نکاح شہزادی اعلیٰ حضرت کنیز حسنین عرف چھوٹی بیگم سے ہوا۔ ان سے ایک شہزادی ہوئی شمیم بانو زوجہ جرجیس رضا خان۔ پہلی زوجہ کے انتقال کے بعد مولانا حسنین رضا نے دوسرا نکاح فرمایا، اسی زوجہ سے حضور امین شریعت وغیرہ یہ ساری اولاد پیدا ہوئی۔ آئیے ذرا امین شریعت کون ہیں۔ حضرت امین شریعت کا بچپن نہایت ہی دینی، علمی اور مہذب ماحول میں گزرا ہے۔ قسمت سے قطب عالم مجدد اعظم امام احمد رضا خان، عاشق رسول حضرت مولانا حسن رضا خان، استاد العلماء مفتی حسنین رضا خان نوری، سرکار مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا کے گھر میں پرورش پائی ہے۔ اب ذرا آپ تصور کریں، جس کے گھر میں ایک مجدد ہو، جس کے گھر میں مفتی اعظم عالم اسلام ہو، جس کے گھر میں 15ویں صدی کا مجدد ہو، جس کے والد خود استاد العلماء مفتی حسنین رضا ہو، اس کی پرورش کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ آپ علامہ حسنین رضا کے بڑے شہزادے ہیں۔ والدین کریمین کی شفقت و عنایت کے سائے میں آپ کی نشو و نما ہوتی رہی۔ ننھی سی عمر میں والد گرامی نے آپ کے ماموں مولانا عبدالہادی مرحوم کے مکان میں آپ کی رسم بسم اللہ خانی کی ایک تقریب پرتکلف تقریب منعقد کی۔ آپ کے چھوٹے دادا حضرت مولانا مفتی امان رضا خان علیہ الرحمہ نے بسم اللہ خانی آپ کی کرائی۔ اعلیٰ حضرت کا گھرانہ شروع ہی سے مذہبی اور علمی گھرانہ رہا ہے، اس لیے آپ بچپن ہی سے مذہبی علوم کے شوقین تھے۔ بچپن میں شریر اور اوباش قسم کے بچوں کے ساتھ نہیں رہتے تھے اور نہ ہی ان کو ساتھ کھیلنے کودنے میں اپنا وقت ان کے ساتھ میں ضائع فرماتے تھے۔ ہمیشہ اچھوں کی صحبت اختیار کرتے تھے، اس لیے کہ صحبت اثر لاتی ہے۔ صحبت صالح را صالح کند، صحبت طالع را طالع کند، اور اپنا وقت کتابیں پڑھنے میں گزارتے تھے۔ کتابوں کا مطالعہ کرنا اور انہیں یاد کرنا آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ
نے اکبری مسجد معروف بھی مرزائی مسجد واقع محلہ گھیر اور جعفر خان پرانا شہر بریلی شریف کے مدرسے میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ پھر اعلیٰ حضرت کے لیے آپ کے والد محترم نے علمی اور روحانی فیض کے لحاظ سے مشہور معروف ارادہ دارالعلوم مظہر اسلام میں آپ کا داخلہ کرا دیا۔ آپ نے ایسے علماء اور فضلاء سے اکتساب فن اور علم حاصل کیا جو میدان علم و فضل کے بہترین شہسوار تھے۔ شروع سے آخر تک جملہ علوم و فنون کی تعلیم آپ نے اسی فیض بافیض اور دارالعلوم میں حاصل کی۔ یہ ادارہ چونکہ وقت کے غوث تاجدار ولایت صاحب کرامت مفتی اعظم ہند کا قائم کردہ ہے اور تاحین حیات آپ ہی کی سرپرستی میں رہا، جس کی ترقی میں محدث اعظم پاکستان کی بھی سعی بلیغ رہی ہے، اس لیے یہ ہمیشہ بافیض رہا اور اس کے اساتذہ کرام بھی بافیض رہے ہیں۔ حضور امین شریعت اپنے وقت کے زبردست حکیم و طبیب بھی ہیں۔ اپنے رفیق درس مولانا فیضان کے ساتھ علی گڑھ تشریف لے گئے۔ 2 سال وہاں رہ کر آپ نے علم طب کی بھی تعلیم حاصل کی۔ اللہ اکبر، آپ کے اساتذہ کو دیکھ لیں، ان کا بھی جواب نہیں ملتا۔ آپ کے اللہ اکبر تلامذہ کا دیکھ لیں، ان کا بھی جواب نہیں ملتا۔ جس طرح آپ عالم ربانی ہے، آپ کا گھرانہ مذہبی اور علمی گھرانہ ہے، اسی طرح آپ کی شادی بھی مذہبی اور علمی گھرانے میں وقت کے عظیم عالم ربانی کی شہزادی سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ 18 شعبان کو آپ بھوپال میں ناشر علوم فقیہ اعظم حضرت علامہ مفتی عبدالرشید فتح پوری کی شہزادی کے ساتھ ایک خوشگوار ماحول اور کیفیت و سرور کی مسحور کن فضا میں آپ کے عقد مسنون کی رسم ادا کی گئی۔ اس نکاح کی خصوصیت تھی کہ سرکار مفتی اعظم ہند کی موجودگی میں مفتی معلوم حضرت مفتی رضوان الرحمان صاحب علیہ الرحمہ نے آپ کا نکاح پڑھایا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کے ایک مرید لکھتے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور امین شریعت کا رشتہ حضور مفتی اعظم ہند کے حسب الانتخاب ہوا ہے، یعنی مفتی اعظم کی خواہش کے مطابق کیا ہے۔ سرکار حضور امین شریعت کو غوث زمن صاحب الکرامات حضور مفتی اعظم ہند سے ارادت اور خلافت و اجازت حاصل تھی۔ آپ کے والد محترم نے بھی آپ کو نوعمری میں بھی سرکار مفتی اعظم ہند سے مرید کرا دیا تھا۔ ایک وقت وہ آیا کہ آپ کو آپ کے اہل خانہ آپ کو پا کر سرکار مفتی اعظم ہند نے سلسلہ قادریہ برکاتیہ نوریہ کی خلافت و اجازت سے بھی سرفراز فرمایا۔ آپ کے والد گرامی سرکار سیدنا سید ابو الحسین احمد نوری سے مرید تھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے آپ کو سلسلہ قادریہ برکاتیہ کی خلافت و اجازت سے بھی سرفراز کیا تھا۔ کافی لیاقت و صلاحیت کے مالک تھے آپ کے والد محترم۔ آپ کے اس کے باوجود ان کے انکسار اور کسر نفسی کا عالم یہ تھا کہ کسی کو مرید نہیں فرماتے تھے۔ جو بھی ان سے مرید ہونے کے لیے آتا تو زمانے کے غوث تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم ہند سے مرید کرا دیتے تھے۔ یہی رویہ انہوں نے اپنی اولاد کے حوالے سے بھی اختیار کیا۔ اپنے تینوں شہزادے چاہے امین شریعت ہوں، چاہے سرکار تحسین ملت ہوں، چاہے سرکار حبیب ملت ہوں، سرکار مفتی اعظم کے قدموں میں ڈال دیا اور انہی کے دست حق پرست پر بیعت کر دی۔ آپ کے پیر و مرشد کی شان عظمت نشان آپ کے والد گرامی کی زبان فیض سے ہی ملاحظہ کر لیجئے۔ فرماتے ہیں برادر حضور امین شریعت حضرت حبیب میاں فرماتے ہیں، جب والد محترم نے ہم تینوں بھائیوں کو حضور مفتی اعظم ہند سے بیعت کرایا، کچھ لوگوں نے کہا حضور آپ نے اپنے شہزادوں کے لیے مفتی اعظم ہند ہی کا کیوں انتخاب فرمایا؟ تو آپ ارشاد فرمانے لگے، میں نے حضور مفتی اعظم ہند کا بچپن بھی دیکھا ہے، پھر میں نے ان کی جوانی بھی دیکھی ہے، اب بڑھاپا دیکھ رہا ہوں، میں نے انہیں ہمیشہ باعمل اور اپنے علم پر عمل کرتے ہوئے پایا ہے، لہٰذا میں نے اپنے تینوں بیٹوں کے لیے بیعت کے لیے انہی کا انتخاب کیا ہے۔ آپ محب خدا اور عاشق مصطفیٰ عز و جل کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم ایک بار اپنے مولا حقیقی کی بارگاہوں میں باریابی اور حاضری کی سعادت نصیب ہو جائے۔ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ اپنے ماتے کی آنکھوں سے ان درباروں کا دیدار کر لے۔ اس تمنا کی تکمیل کے لیے وہ لاکھوں جتن کرتا ہے، کبھی قرآن شریف کی تلاوت کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، کبھی درود پاک حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، کبھی نعت شریف تنہائی کے ماحول میں گنگناتا ہے۔ خوش نصیب کی یہ آرزویں پوری ہو جائیں، مگر حضور امین شریعت کی آرزو پوری ہوئی، اور ایک بار نہیں، آپ نے زندگی میں 6 بار حج و زیارت اور کئی بار عمرہ کی سعادت حاصل کی۔ اللہ اکبر۔ سرکار امین شریعت
रहमत अल्लाह ताला अलैह को विलायत व करामत और दीगर कई खूबियों से नवाजा था। वहीं भी तवाहुर इल्मी और दरस व तदरीस का भी खासी सलाहियत आपको अता फरमाई थी। एक आलिम के लिए ये फ़ख्र की बात होती है जिस इदारे में इल्म हासिल करे वहीं उसे तदरीस का भी मौका मिल जाए। हुज़ूर अमीन शरीयत ताजदार मुफ्ती आज़म हिंद सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का फैज़ान था। दारुल उलूम मज़हब इस्लाम से आपने उलूम दीनिया से आरास्ता हुए। फिर बुजुर्गों की निगाह इंतखाब इसी दारुल उलूम में तदरीस के लिए भी आप मुतय्यन कर लिए गए। इसीलिए एक अरसे दराज तक वहाँ तदरीस का फरीज़ा अंजाम देते रहे। अल्लाह अकबर। आप माहिर दरसियात भी थे। फरागत के बाद चंद मदारिस इस्लामिया में दीनी खिदमात अंजाम देते रहे, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जहाँ जहालत व तारीकी थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वो इलाका था कांकेर शरीफ और उसके मज़ाफ़ात का, मध्य प्रदेश का इलाका और छत्तीसगढ़ के मुख्तलिफ अज़ला का। आपने कांकेर शरीफ और रायपुर को आपने कांकेर शरीफ और रायपुर को दरस व तदरीस, रुश्द व हिदायत व दीन व सुन्नियत की तबलीग व इशाअत, पैगाम आला हज़रत की तरवीज व बैत व इरादत का मरकज़ बना दिया। फिर वहाँ से आपने करिए करिए जाकर शहर शहर पहुँचकर लोगों के दिलों में दीन व सुन्नियत का चिराग रोशन कर दिया। फिर तो आपकी तबलीग व इरशाद का दायरा सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही महदूद न रहा, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में फैल गया। उनका साया एक तजल्ली, उनका नक्श पा वो जिधर से गुजरे रोशनी होती गई। आपका कांकेर शरीफ लाना और वहाँ क़याम पजीर रहकर दरस व तदरीस और इमामत का काम अंजाम देना और तबलीग व इरशाद करना लोगों के लिए बहुत मुफीद और साबित हुआ। आपके वसीले से इधर के लोग अल्लाह की रहमतों और बरकतों से खूब माला माल हुए, रसूल बावकार के सदक़ात से खूब बहरावर हुए। हुज़ूर गौसे आज़म मुजद्दिद आज़म सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के फ़ैज़ व मफ़ीद व बरक़ात से उनने बिल्कुल वाफिर हिस्सा पाया। और किया जाए तो ये हकीकत मुनकशिफ हो जाती है। हुज़ूर अमीन शरीयत का कांकेर पहुँचना उनके मुर्शिद तरीक़त और मुरब्बी ख़ास सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के हुक्म से था। फज़ल इलाही से सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने ख्वाब के रस्ते से पहले ही कांकेर शरीफ का नज़ारा करा दिया था। सरकार अमीन शरीयत को 1963 में आप छत्तीसगढ़ तशरीफ़ लाए। उससे पहले बरेली शरीफ ही में आपने एक सुनहरा ख्वाब देखा था। इस ताल्लुक़ से सरकार अमीन शरीयत खुद फरमाते हैं, जब मैं कांकेर आया और उस शहर का नज़ारा किया तो मुझे मालूम हुआ ये वही शहर है जैसे मुझे ख्वाब में दिखाया गया है। मैं बरेली शरीफ में था, मैंने ख्वाब में देखा था कि एक नदी है जिसे दूध की नदी कहा जाता है, जिसके आगे आगे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हैं, उनके पीछे मेरे खसुर साहब हैं और उनके पीछे मैं हूँ। ये सरकार अमीन शरीयत हैं जिसको पहले ही ख्वाब में दिखा दिया गया था आपको यहाँ दीन का काम करना है, जहाँ पर हज़रत ही के ईमा पर आलिम ख्वाब में फरमाया था। यानी सरकार अमीन शरीयत फरमाते हैं इस इलाके का वहाँ के अहबाब के इसरार पर हज़रत ने कई बार दौरा फरमाया और मैं हज़रत की खिदमत में साथ रहा। ये सरकार मुफ्ती आज़म हिंद है। हुज़ूर अमीन शरीयत ने रसूलुल्लाह के लाए हुए दीन मतीन के फ़रोग़ और इस्तेहकाम के लिए काफ़ी जद्दोजहद से काम लिया। बहुत सारी मेहनतें मशक्क़तें आपने उठाई। आप सिर्फ दर्स और इमामत तक महदूद ना रहे, आपने बैत व इरशाद के ज़रिए बेगिना कद्र खिदमत अंजाम दी है। आपके मुरीदीन में आमतुन्नास के अलावा उलमा भी हैं, सुलहा भी हैं, मदारिस के असातिज़ा भी हैं, मसाजिद के अइम्मा भी हैं, स्कूलों के टीचर्स भी हैं, कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं और मशहूर डॉक्टर्स, वकला और जजेस भी हैं। आपने कई इदारों को परवान चढ़ाया। हिंदुस्तान में बहुत से मसाजिद व मदारिस इस्लामिया आपकी सरपरस्ती में कायम हुए। अल्लाह अकबर। हुज़ूर अमीन शरीयत सिर्फ दरस व तदरीस में भी माहिर नहीं है, बल्कि तहरीर में भी आप अलग पहचान रखते हैं, जिसका अंदाज़ा अहले इल्म को आपके मज़ामीन से बखूबी हो जाता है, जिन्हें आपके खादिम ने एक मंजूम की शक्ल में इकट्ठा किया है और उसका नाम दिया है मज़ामीन अमीन शरीयत, जो चंद साल पहले शाये हुआ है। अल्लाह अकबर। ये सरकार अमीन शरीयत है जिसकी तदरीस का भी जवाब नहीं है, जिसकी तकरीर का भी जवाब नहीं है, जिसकी तहरीर का भी जवाब नहीं है। अल्लाह अकबर। आपको ख़ास क़ुव्वत गोयाई अल्लाह पाक की तरफ से मिली थी, जिसमें जब तक ताकत व तवाना
بنائی رہی، ایک آپ ناصح، مصلح و مبلغ اسلام اور مبلغ سنیت کی حیثیت سے نہایت جامع اور دل نشیں خطاب فرماتے رہے، اور اسی خطاب کی وجہ سے دنیا میں مشہور بھی ہوئے۔ انجمن فیضان ملت کی دعوت پر جلسہ عید میلاد النبی میں شرکت کے لیے جب آپ جمشید پور تشریف لائے تھے تو میں نے سوچا کہ حضرت کو کچھ دیر کے بعد سب سے آخر میں اسٹیج پر لایا جائے تاکہ مقررین و شورا کو کافی وقت ملے۔ چنانچہ ایسا کرنے پر رات زیادہ ڈھل گئی جب حضرت کو خطاب کرنے کی خواہش تھی، جس کی سبب حضرت نے مہذب انداز میں اپنا اظہار فرمایا۔ حضور مشائخ کرام تو تبرک کر مدعو کی جاتے ہیں، میں نے عرض کیا تاکہ لوگوں کو مرید کر کے سلسلے کی اشاعت کریں، آخر میں کچھ نصیحت فرما کر دعا کر دیں۔ اسی غرض سے آپ کو دعوت دی گئی تھی۔ ہم لوگ اسٹیج پر نعرہ تکبیر و رسالت کی گونج میں آپ کو لے کر آئے۔ سرکار امین شریعت، صاحب تقویٰ و برا، رہبر شریعت، پیر طریقت، عظیم مبلغ دین اور رہنمائے ملت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین نعت گو شاعر بھی تھے۔ آپ کو شعر و شاعری کا ذوق اپنے جد کریم استاد زمن اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے ورثے میں ملا تھا۔ خدمت دین میں مصروف رہنے کے باوجود نہایت شستہ کلام فرماتے تھے۔ نعت و منقبت میں مشتمل آپ کے کئی کلام میری نظر سے بھی گزرے ہیں۔ ان کے مطالعے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے مصروف ترین شخصیت کو محض عشق رسول نے کلام کہنے پر بنے ابھارا ہے۔ ایک دو اشعار ملاحظہ ہو، آپ سبتین جو تخلص فرماتے تھے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ سرکار تحسین علم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، ہے دل میں میرے نقشہ طیبہ کھچا ہوا، خواہش بلا ہو گیا مجھے حضور و قصور کی، سبتین جام عشق محمد پیا کرو تا حشر پھر کمی نہ ہو کیف و سرور کی، ہے زمین و زماں آپ کی زیر نگی، ایک اشارے میں قبر کو بھی دو نیمہ کر دیا، حشر میں تھی پر خطر سبتین کی حالت مگر ان کی رحمت نے سرے میزاں اشارہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ نماز سے آپ کو بے پناہ محبت تھی، عبادت بھی آپ بڑے شوق و ذوق کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا سرکار سبتین ملت ایک مرتبہ پروگرام میں اعلیٰ حضرت کی منقبت، اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھنے لگے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے۔ جیسے ہی یہ کلام آپ نے پڑھا پورے عوام پر کیفیت طاری ہو گئی، سارے دلوں میں عشق رسول کی شمع جلنے لگی۔ حضور امین شریعت ان علماء ربانیین میں سے ہیں جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں علماء ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے تھے۔ اللہ سے خشیت کی علامت یہ ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہمیشہ بچتے رہے، جھوٹ، غیبت، چغلی اور دیگر دوسرے خرافات سے بھی آپ بچتے رہے، سن شعور سے لے کر آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں رہے، نماز، روزے اور دیگر فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات کو ان کے وقتوں پر آپ ادا کرتے رہے، اور ولی کی تعریف شرع عقائد وغیرہ میں یہی کی گئی ہے۔ ولی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہو، احکام الہی کو بجا لاتا ہو، گناہ صغیرہ و کبیرہ اور لذت و شہوت کی چیزوں سے اعراض کرتا ہو۔ یہ تعریف حضور امین شریعت پر بالکل فٹ آتی ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، اس کی جماعت واجب ہے، ایک قول کے مطابق جماعت سے پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ حضرت ہمیشہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھتے رہے، جماعت چھوڑنا بالکل گوارا نہ کیا۔ ایک مرتبہ آپ جب ربیع النور شریف کے موقع پر جمشید پور تشریف لے گئے تھے، 2 روزہ جلسے میں آپ خصوصی طور پر مدعو کیے گئے تھے۔ ساری نمازیں آپ نے پابندی وقت سے مکہ مسجد میں باجماعت ادا کی۔ ایک بار کسی وجہ سے آپ سے عرض کیا گیا حضور یہیں روم میں نماز پڑھ لیں، مگر آپ اس کے لیے کسی طرح آمادہ نہ ہوئے۔ مسجد پہنچ کر باجماعت نماز آپ نے پڑھی۔ اس سے جہاں حضور امین شریعت کی نماز و جماعت و دیگر احکام شریعت سے محبت کا پتہ ملتا ہے، وہیں اس میں ایک بات کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے۔ ہر شیخ اور عالم کو خصوصی طور پر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ تبلیغ و ارشاد یا کسی غرض سے کہیں پہنچے تو ہر حال میں نماز جماعت کی پابندی کرے، دیگر احکام شریعت کو بھی ملحوظ رکھے تاکہ دوسرے اسلامی بھائی بھی دیکھا دیکھی شریعت مطہرہ کی پابندی کریں۔ خصوصیت کے ساتھ تو فرائض و واجبات کو تو علی الاعلان ادا کرنے کا حکم ہے، کیونکہ تبلیغ کی 2 قسمیں ہیں، زبان سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
کر خاموش تبلیغ کہ زبان نہ ہلے، منہ نہ کھلے، اپنا کردار اور عمل پیش کرے۔ کاش آج کل کے ہمارے خطبہ اور مبلغین اور شعراء اسے اپنا لیں تو پھر ہمارا معاشرہ ایک اعلیٰ اور اسلامی معاشرہ ہو جائے گا، سلف و صالحین کی یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ داڑھی، یہاں تک کہ آپ داڑھی کی سنتوں میں جو خلال کرنا ہے اس سنت مستحبہ کا بھی بہت پابندی کے ساتھ احترام کیا کرتے تھے۔ حضور امین شریعت ان ولی اولیاء کاملین میں سے ہیں جو اس طرح کی سنتوں سے بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے اور انہیں ادا کر کے اپنے پیارے محبوب کی رضا ضرور چاہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب کا بیان ہے، میرے پاس حضرت ناشتہ اور کھانے کی دعوت پر تشریف لائے، ماں حضرت تناول فرمایا اور دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس موقع سے آپ نے میرے گھر میں نماز مغرب ادا کی تھی۔ ہم کئی افراد تھے، جماعت ہو گئی، حضرت نے امامت فرمائی، اسی طرح ہمیں ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا شرف مل گیا۔ حضرت نے جب میرے غریب خانے کو اپنے قدموں سے نوازا تو نماز کے لیے وضو بھی فرمایا۔ وضو سے فراغت کے بعد داڑھی میں خلال فرمایا۔ خلال کے وقت داڑھی کے 2 بال ٹوٹ کر زمین پر گر گئے۔ میری بچی طلعت جہاں نے انہیں فوراً اٹھا لیا اور بوسہ دے کر اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو وصیت کر دی ہے کہ میری وفات کے بعد وہ قبر میں لٹانے کے بعد میرے سینے پر میرے مرشد کے دونوں منہ مبارک کو رکھ دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے مرید کی محبت کی سرکار امین شریعت سے، یہ میرے آقا امین شریعت کی ذات ہے۔ ہاں، میرے آقا امین شریعت جہاں پر مذہب اسلام کی ترقی کے لیے خود بھی احکام شریعت پر عمل کرتے تھے، وہیں پر لوگوں کا خیال بھی رکھتے تھے، لوگوں کے دلوں کو توڑنے سے بہت بچا کرتے تھے، لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کا کام کیا کرتے تھے۔ مریضوں کی عیادت ہو آپ دیکھنے جا رہے ہیں، چاہے کسی کے گھر والے کی کوئی کمی ہو تو آپ پورا کر رہے ہیں۔ یہ سرکار امین شریعت کی ذات ہے۔ اگر آپ سرکار امین شریعت کو دیکھیں گے تو میرے آقا امین شریعت ایسی ذات کا نام ہے، نماز میں کسی سے ہیلپ نہیں لیتے تھے۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں، دوران تعلیم میں نے بارہا دیکھا تھا کہ نماز کے وقت وضو یا غسل کے لیے جب آپ تشریف لاتے تو فوراً دارالعلوم کا کوئی استاد یا طالب علم آپ کے دست اقدس سے لوٹا یا بالٹی لینا چاہتا تھا تاکہ آپ کو پانی بھر کر دے دے، مگر حضرت منع فرماتے تھے اور کہتے تھے عبادات میں کسی سے مدد نہیں لینا چاہیے، آپ لوگ خود علم والے ہیں، مسئلہ جانتے ہیں، قابل احترام بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سرکار امین شریعت ہیں۔ انشاءاللہ کبھی وقت